شروع ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو مطالعہ قرآن کہ جس کے اوپر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، وہ آج ہماری جو سورت ہے سورہ کہف کہ جس کے اوپر کم و بیش میرا خیال ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ آج اس کے اندر 3-4 واقعات کہ جس کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے، اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے۔ یعنی میں سرسری صرف ان چیزوں کو بتا دیتا ہوں، ہمارا فوکس جو ہوگا وہ سورہ جو اس واقعہ اس کے اندر ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ یہ جو سورت ہے سورہ کہف، اس کو جمعۃ المبارک کے اندر خصوصی طور پر پڑھنے کا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس سورت کے اندر 3 سوالات ہیں جو کہ یہودی جو ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک دفعہ پوچھے۔ یہ 3 وہ واقعات ہیں، یہ 3 وہ قصے ہیں کہ جو کہ یہودیوں کے اندر تو رائج تھے، لیکن مکہ کے اندر لوگوں کو اتنا زیادہ اویئرنیس نہیں تھی۔ مکہ کا پرانا نام حجاز تھا، حجاز کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی سچا ہے تو ہم ان سے یہ قصے پوچھتے ہیں، ان قصوں کی حقیقت پوچھتے ہیں، تو ان کو اگر یہ نبی جھوٹا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوں گے، اگر وہ سچا ہے تو وہ ہم بتا دے گا۔ تو انہوں نے یہ 3 جو قصے تھے جو کہ پوچھا۔ سب سے پہلا سوال 3 سوالات تھے۔ سب سے پہلے پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے، یعنی 7 سلیپرز آپ نے سنا ہوگا کہ 7 لوگ تھے کہ جو کہ وہ کرسچن مذہب پہ ان کا وہ تھا، یعنی کرسچن مذہب کے بلیو کیا کرتے تھے۔ اس دور میں وہی مذہب جو ہے سچا مذہب مانا جاتا تھا۔ تو اس کے بادشاہ نے جب ان کو وہ جب کرسچن مذہب کے اوپر چلنا شروع ہوئے تو ان کو یہ ہوا کہ کہیں یہ جو بادشاہ جو ہے ہمیں اپنے مذہب سے یعنی منحرف نہ کر دے یا ہمارے پر ظلم نہ کرے یا سختی نہ کرے، تو وہ وہاں سے نکل کر اپنی ریاست سے نکل کر ایک پہاڑ کے اندر آ کے بس گئے تھے۔ سب سے پہلے ان کا واقعہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا 7 سلیپرز کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت خضر، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ کہ جو کہ ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسا ہدایت دینے والا کوئی ایسا فرد مجھے بتا دیجئے کہ جن کے ساتھ میں رہوں اور میں اس میں کچھ سیکھوں، کچھ علم سیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وحی آئی فرشتے کے ذریعے، اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ تم ایسا کرو، ایک سفر پہ جاؤ اور اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، وہ مچھلی لے کر، اور جہاں سمندر کے کنارے ساتھ ساتھ چلتے رہو، دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے، جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر جو ہے دوبارہ پانی کے اندر چلے جائے تو وہاں پر تمہیں ایک شخص ملے گا کہ جس کے ساتھ تم رہو گے، وہ تمہیں کچھ معرفت کی باتیں بتائے گا، کچھ حکمت کی باتیں بتائے گا۔ تو وہ موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، اب انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس کو دوبارہ ریوائز کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ قصہ ذوالقرنین کہ ذوالقرنین کون تھا، اور ذوالقرنین نے یہ کون سا بادشاہ تھا، اور یہ کب آیا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا، وہ واقعہ۔ یہ 3 سوالات کی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اور اس واقعے کی 3 واقعات کی تفصیل اللہ کے نبی کو بتا دی گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی۔ تو انہوں نے پھر جو ہے یہ سارے واقعات بتا کے تو عیسائیوں کو جو ان کا جو یہ نقطہ نظر تھا کہ نبی جھوٹا ہے، وہ یہ ماننے پہ یعنی دلی طور پر تو نہیں مانا انہوں نے، لیکن اوپر سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ جو نبی جو بات کر رہا ہے اس قصوں کے حوالے سے وہ صحیح بات کر رہا ہے۔ تو میں پہلے اس کی 2-3 ورسز پڑھوں گا، ان ورسز کو پڑھ کے پھر ہم اس کو ساتھ لے کر چلیں گے کہ ان واقعات کے اندر کیا چیز آئی ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تغرب في عين حامئة وجد عندها قومها قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ کہف میں نے 18 نمبر سورت جو کہ میں نے آپ کے سامنے اس کی 2-3 آیات کی تلاوت کی۔ آئیے ہم اس کی ان 3 آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری کہ ذوالقرنین کون تھے، کون سے یعنی ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتے ہیں، اور یہودیوں کی جو کتابیں ہیں تورات اس کے اندر اس کا کیا تذکرہ ملتا ہے، اور یہاں جو ہم مطالعہ کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے، اور اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ کہف 18 نمبر سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اب ہم یہ ذوالقرنین کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند ایک گزارشات جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذوالقرنین جو ہے یہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، جو کہ آج ہمارے مفسرین کی جو کثیر اکثریت ہے وہ اس بادشاہ کا جو لیتی ہے، جو بیک گراؤنڈ لیتی ہے یا ہسٹری لیتی ہے کہ ابھی تک 1300 سال تک کوئی بھی فرد جو ہے اس بات پر متفق نہیں ہو سکا تھا، ابھی تک نہیں ہو سکا کہ ذوالقرنین جو یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے تفسیر کی، یا میں فی جلال القرآن کے اندر کچھ تفسیر پڑھ رہا تھا، وہ کچھ لوگوں نے اس کو سکندر اعظم کا نام دیا کہ یہ سکندر اعظم ہے کہ جس نے دنیا کے اندر بہت بڑے خطہ کے اندر حکمرانی کی۔ آئیے ہمیں دیکھتے ہیں کہ مولانا مودودی اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو تحقیق تھی وہ کیا ہمارے بتاتی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین جو ہے یہ ایک بادشاہ تھا کہ جس نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک ملک بنا دیا تھا، اور اپنا ایک تاج بنایا تھا کہ جس کے اندر 2 سینگ لگائے ہوئے تھے، لوہے 2 سینگ سونے کے لگا رکھے تھے، اور اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگوں والا۔ ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگوں والا۔ تو اس نے 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک ملک بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک تاج بنایا کہ جس کے اندر 2 سینگ تھے، وہ سونے کے سینگ تھے، اس لیے اس کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ یہ جو 2 سینگ لگائے وہ ملک جو ملک تھے ان کا جو پرانا نام تھا پارس یا میڈیا تھا، اسی وجہ سے اس کو ذوالقرنین کا لقب بھی دیا گیا۔ اور یہ ایران کا ایک بہت بڑا بادشاہ، ایران کی جو عظمت کا دور شروع ہوتا ہے، اس عظمت کے دور کے اندر جو ایران کو ایک بہت بڑا امپائر، بہت بڑا ملک سلطنت بن کے ابھرا، وہ اس کے دور کے اندر ابھرا تھا۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے، 30 سے 40 سال پہلے 2500 سالہ جو ہے نا انہوں نے جشن منایا ہے ذوالقرنین کا، اور وہاں شہنشاہ ایران نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس کی جو ہے نا وہ تقاریب کی، اور اس کا جو ذوالقرنین کا اصل جو لقب تھا یا جو یہ مفسرین نے بتایا کہ خسرو یا سائرس اس کا اصل نام تھا، اور اس کا مقبرہ بھی جو ہے وہ دریافت ہو چکا ہے اس وقت بھی ایران کے اندر۔ تو 2,500 سال پرانی جو تاریخ جو ہے وہ ہمیں انہوں نے یہاں پر بتائی کہ وہ 2,500 سال پہلے جو ہے نا یہ حکمرانی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اس کا مجسمہ بھی اس جو ایران کے اندر مجسمے برآمد ہوئے، اس کے اندر اس کا مجسمہ بھی برآمد ہوا، اور اس کا وہ تاج بھی ملا کہ جس کے 2 سینگ تھے۔ اور اس موضوع پر ابوالکلام آزاد نے بھی تفسیر کے اندر بڑی تفصیلی اس کے اندر بحث کی ہے۔ یہ 577 قبل مسیح کا جو واقعہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہ ہمیں یہ ذوالقرنین کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جس کا قصہ اس کی ان آیات کے آخر کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبوت چلی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نبی آئے کہ جن کے 3 بیٹے، کہ جن کے تینوں بیٹوں کا نام جو ہے ہمیں تورات کے اندر سے ملتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے ان کے ناموں کے حوالے سے بالکل کوئی ہمیں گائیڈ لائن جو ہے نا اس طریقے سے نہیں پرووائڈ کرتا۔ تو یہ جو ان کے بڑے ایک بیٹا تھا، ایک سام جو تھے، ان کی اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے، دوسرے حضرت ہود علیہ السلام ہوئے کہ جن کی قوم تھی قوم عاد، اور تیسرے سے حضرت سمود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کہ جن کی قوم تھی قوم سمود۔ قوم سمود کے اوپر کیا نازل ہوا تھا جی عذاب؟ قوم عاد کے اوپر قوم سمود ہم نے پڑھی ہے نا، طوفان آیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب وہ ان کی قوم سمود نے اونٹنی کو ذبح کر دیا، اس کے بعد جنہوں نے صالح علیہ السلام کے انکار کر دیا تو پھر ان کے بعد طوفان آیا اور بڑی تیز آندھی چڑھی، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر تراش کے گھر بنایا کرتے تھے، وہ پورے کے پورے ختم ہو گئے۔ تو حضرت سام کی اولاد سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے،
حضرت ہود علیہ السلام آئے اور حضرت صالح علیہ السلام آئے. یہ سام تھے. ان کے دوسرے بیٹے تھے حام، اس کے بارے میں تورات کے اندر کوئی ہمیں گائیڈ لائن نہیں ملتی. اور تیسرے ان کے بیٹے تھے یافس، کہ جن کی اولاد سے جن کی اولاد اس وقت روس کے اندر، چائنا کے اندر اور صحرائے گوبی کے اندر بستی ہے، اور ان کی اولاد سے یاجوج ماجوج آئے. کون آئے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے قبائل، کہ یاجوج ماجوج کے کچھ قبائل جو ہیں جو کہ بالکل جنگلی قبائل ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر عثمان کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ جو حملہ کیا کرتے تھے منگول، وہ بھی انہی کی اولادوں میں سے ہیں. جو منگول ہے نا، آپ کو پتہ ہے بڑی عجیب قسم کی آوازیں نکالتے تھے اور ارطغرل کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے، اور جا کے عثمان کے ساتھ بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور بڑا گاجر مولی کی طرح انسانوں کو کاٹ کے رکھ جاتے ہیں اور زندہ انسانوں کو جلا دیتے. تو یہ بھی یاجوج ماجوج کی اولاد میں سے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی ہم نے اس کی ہلکی سی وہ دیکھ لی. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ میں اس کا کچھ حال تمہیں سناتا ہوں کہ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اس کو ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس سے پہلے اب یہاں سے صرف ہم تھوڑا سا پڑھیں گے، جہاں جہاں مناسب ہوگا وہ میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا. آج چونکہ بہت عرصے کے بعد دوبارہ ہم گیدرنگ ہوئی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم کو ایسا ہیکٹک قسم کا ایک درس کریں کہ جس کے بعد اگلی دفعہ دوبارہ بیٹھنا ذرا ممکن نہ رہے. تو میں انشاءاللہ مختصر سا صرف ذوالقرنین کا واقعہ، قرآن کو ہم پڑھتے جائیں گے، اور جہاں مناسب ہوگا میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری رکھ دوں گا. تھوڑی سی میں نے آپ کو بریف ڈسکرپشن ان کی رکھ دی کہ یاجوج ماجوج کون تھے، یا پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے، ان کے بیٹے کون تھے، کیسے ان کی نسل چلی، ہم نے رکھ لی. اب آگے چلیے. اس سے پہلے اب یہ ایک سفر کر رہے ہیں. کون؟ یہ ذوالقرنین جو ہے انہوں نے ایک سفر کیا. پہلا سفر کیا کہ ان کے 3 سفر تھے جو قرآن مجید کے اندر آتے ہیں. توراۃ کے اندر 2 سفروں کا ذکر ہے اور اس کے اندر 3 سفروں کا ذکر ہے. کہ اس سے پہلے فاتبع سببا، کہ اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سامان کیا، حتیٰ کہ جب غروب آفتاب کے حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتا ہوا دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ کالے پانی سے مراد یہ نہیں کہ کالا پانی، کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی کہ جہاں دنیا کا اینڈ نظر آتا ہے، کہ ایسا لگتا ہے کہ سمندر جو ہے، سمندر کے اندر سورج ڈوب رہا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ کسی دریا کے اندر یا کسی پہاڑ کے اندر وہ ڈوب رہا ہے. تو اس طرح وہ بتاتے ہیں کیونکہ ایسا کالا پانی تھا، کوئی ایسا گارا قسم کا، جیسے ہوتا ہے نا پانی کھڑا کھڑا بدبودار ہوتا ہے، کوئی ایسا پانی تھا کہ جو بدبودار ہو گیا تھا. تو ایسا وہ کوئی دنیا کا ایک ایسا اینڈ تھا کہ جہاں جو ہے وہ ذوالقرنین فتح کرتے چلے گئے، اور وہ انہوں نے دیکھا کہ سورج جو ہے نا وہ ایک کالے پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. تو یہاں پر اس کا تذکرہ کیا کہ سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، تو وہاں اسے ایک قوم ملی کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقتدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ کرے. یہاں پر ایک بڑا زبردست اصول بتایا جا رہا ہے. جیسے ہم نے سورہ نمل کے اندر پڑھا تھا کہ جب انسان کو اقتدار ملے تو وہ گھمنڈ میں نہیں آ جاتا، وہ غرور میں نہیں آ جاتا، وہ اپنے آپ کو بادشاہ نہیں. آج کل کے حکمران کیا کرتے ہیں، ہمارے ذرا سی طاقت آ گئی، ذرا سی دولت آ گئی، ذرا سی شہرت آ گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو دولت آئی ہے، یہ جو شہرت آئی ہے، یہ جو عزت آئی ہے، یہ جو مقام آیا ہے، یہ جو مرتبہ آیا ہے، یہ جو میرے پاس جو گاڑی آئی ہے، یہ جو بینک بیلنس آیا ہے، یہ میرے پاس شاید فارغ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو دینے پہ قدرت رکھتا ہے وہ لینے. اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 منٹ کے اندر ایک بادشاہ کو فقیر بنا دے، اور فقیر کو بادشاہ. مجھے یہاں سے ایک بڑا زبردست واقعہ یاد آ گیا. میں کچھ عرصہ پہلے ہی پڑھ رہا تھا، ایک عرب کی کہانی تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں ایک خاتون جو ہے اپنے میاں کے ساتھ بیٹھی ہوتی، بعد دروازے پہ دستخط ہوتی ہے. یہ میں نے کسی بڑے زبردست قسم کے اشفاق صاحب کی یا کسی کی ہسٹری، وہ ایک آرٹیکل تھا وہ پڑھا، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا کن کا پڑھا. وہ کہتے گھر میں بیٹھی تھی، باہر دستخط ہوئی دروازے پہ. تو میاں نے کہا کہ دیکھو باہر کون آیا ہے. انہوں نے دیکھا باہر ایک فقیر آیا ہوا ہے، باہر ایک. تو انہوں نے کہا تم ایسا کرو، جا کے نا اس فقیر کو کچھ پیسے دے آؤ. وہ باہر گئی، جو باہر جا کے جو ہے نا وہ دیکھتی ہے، وہ حیران رہ جاتی ہے. وہ دیکھتی ہے، حیران رہ جاتی ہے کہ وہ جو فقیر ہے وہ اس کا پہلا شوہر ہے. کون ہے؟ اس کا پہلا شوہر. بڑی پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے وہ اس سے بڑی حیران ہوتی ہے اور بڑی پریشان ہوتی ہے، اور اس کو پیسے دے کے واپس آ جاتی ہے. اس کا میاں آتا ہے، پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں پریشان ہو؟ کہتی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میری اس سے پہلے ایک شادی ہوئی تھی، اور میرا میاں جو بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت بڑا اس کا مالدار تاجر تھا، بڑا مال و اسباب تھا. اور وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، اب میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا باہر جو ہے نا وہ، میں باہر گئی تو دیکھا کہ وہ جو ہے نا پیسے مانگ رہا ہے، بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے. تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ یہ کیسے. کہتے پھر کیسے تمہاری یہ شادی ٹوٹ گئی؟ کہتے میرا میاں کے اندر یہ تھی کہ جب بھی باہر کوئی دروازے مانگنے آتا ہے نا،
تو ان کو بڑا دھتکارا کرتا تھا اور بڑا اس کو ڈانٹا کرتا تھا، بڑا اس کو مارا کرتا تھا. تو میں جو ہے نا وہ اس کو منع کرتی تھی لیکن اس کو بڑا مارا کرتا تھا. اور وہ جو ہے نا وہ باہر جو ہے نا وہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک فقیر آیا ہمارے گھر پہ، وہ اس اپنے میاں دوسرے میاں کو کہہ رہی ایک دفعہ ایک فقیر آیا ہمارے گھر پہ، تو میں ذرا مصروف تھی، یہ باہر گیا، اس نے اس فقیر کو بہت مارا، بہت کوٹا، بہت زبردست. تو فقیر نے بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے حساب لے گا. تو وہ سنتا رہا. وہ بند کہتے جس فقیر کو وہ مار رہا تھا وہ میں ہوں. جس فقیر کو اس نے کوٹا تھا وہ میں ہوں. آج میری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا دی اور میں اس کی جگہ پہ آگے بیٹھ گئی. پوری جو نا مال و اسباب تجارت سب کا سب میرا ہو گیا اور وہ فقیر. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو جب بھی آپ کے پاس اقتدار آئے، جب بھی آپ کے پاس دولت آئے، جب بھی آپ کے پاس حسن آئے، جب بھی آپ کے پاس شوق، کیوں یہ غرور تکبر کیوں آتا ہے؟ کون بتائے گا عائشہ؟ تکبر کس بنیاد پر آتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بتاؤ کوئی ایک چیز بتاؤ. دولت آ جائے چلیں، اور شکل و صورت اچھی آ جائے، اور شہرت آ جائے، اور دولت آ جائے، اور خوبصورتی آ جائے. یعنی آپ کے غرور کیوں آتا ہے کہ میرے پاس اچھی گاڑی میں بیٹھا ہوئے ہیں، کہ اوہ دیکھو اس کو، دیکھو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس بادشاہ نے یہ کیا تھا نا، اس نے اس کو دھتکار کے تو کل کا ٹکے کا آگے مانگنے میں اس کو مار کوٹا، اس کی ایسی آ لگی. تو جب بھی آپ کے پاس عزت ہے، جب بھی آپ کے پاس دولت ہے، جب بھی آپ کے پاس شہرت ہے، جب بھی آپ کے پاس مقام ہے، جب بھی آپ کے پاس رتبہ ہے، جب بھی آپ کے پاس گاڑی آئے، جب بھی آپ کے پاس بنگلہ ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ، ہم نے سورہ نمل کے اندر بھی پڑھا تھا نا، حضرت سلمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو مجھے اتنی عزت دی، اتنا مقام دی ہے، اتنے جنات کے اوپر میں حکمرانی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اندر غرور نہ آ جائے. یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے. اور یہ سب کا ہم پڑھتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوتگی میں پڑھنی. جب بھی کوئی چیز آپ کی گم جائے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز تو نے دی تھی، بے شک ہر چیز کو تیری طرف واپس جانا ہے. تو نے دی ہے، تو ایک دن آئے گا ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ دیکھیے، یہاں زبردست ایک اس نے بات کی کہ اس نے اسے کیا کیا، اس کو ایک قوم ملی تو اس نے ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے قدرت بھی حاصل ہے کہ اس کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ کرے. اس نے کہا جو میں نے ظلم کرے گا اس کو سزا. اس نے کہا ذوالقرنین نے کہا جو ان سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اس سے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزائے اور ہم ان کو نرم احکام دیں گے. اچھا آگے کیا کہتے ہیں؟ پھر اس نے، اب یہ دوسری مہم، پہلی مہم تھی جہاں وہ پہنچا اور اس نے کہا کہ بھئی یہاں عدل کا نظام قائم کر لو، جو ظلم کرے گا اس کو میں سزا دوں گا، اور جو اگر مسلمان ہو جاتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے میں آسانیاں پرووائڈ کروں. اب دوسری مہم پہ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ سورج کو طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. اب پہلی گیا تھا کہاں؟ جہاں سورج ڈوب رہا تھا. اب اس نے دوسری مہم کی، یعنی فتوحات کرتا چلے جا رہا ہے، فتوحات کرتا چلے جا رہا ہے. بالکل دنیا کے اینڈ میں پہنچ گیا، وہاں دیکھا سورج طلوع ہو رہا ہے. سورج طلوع وہاں کہاں ہو رہا تھا؟ دنیا کے اس کونے پہ گیا، غروب ہو رہا تھا، دنیا کے اس کونے پہ چلا گیا اور طلوع ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے دنیا کے اندر، بہت سب سے بڑا بادشاہ جو گزرا ہے، کہ جو ذوالقرنین گزرا ہے، کہ جس کا قصہ ہم سورہ کہف کے اندر پڑھ رہے ہیں. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جہاں پہنچا، وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان مہیا نہیں ہے. اب اس نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے کہ جہاں کوئی دھوپ نہیں ہے، دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان نہیں، بے سر و سامان ہی پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا؟ یہ حال تھا اس کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذوالقرنین کا جو حال تھا ہم اس سے جانتے ہیں. پھر اس نے ایک اور مہم، اب یہ تیسری مہم کی بتا رہے ہیں، پھر اس نے ایک اور مہم کی طرف سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس کو ایک قوم ملی جو مشکل سے کوئی بات سمجھتی تھی، اور ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین. اب جو دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا، وہاں ایک قوم بستی تھی، بالکل جاہل قوم تھی، اجڑ قوم تھی، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. اب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین پہ فساد پھیلاتے ہیں. یاجوج ماجوج دو زبردست قومیں تھیں، یعنی لڑاکا قومیں تھیں. وہ جب آتی تھی ایسے ہلہ پھیر کے چلی جاتی تھی اور نیست و نابود کر کے چلی جاتی. ہم نے ارتقل میں بھی دیکھا نا کہ منگول آتے ہیں اور ٹڈی دل کی طرح بالکل گاجر مولی کی طرح کاٹ کے بالکل کسی کا سر نیزے پہ لٹکا دیا، کسی کھوپڑی درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی، کوئی بندہ جو ہے نا وہ کاٹ کے اس کے اندر نیزہ ڈال کے ایسے درخت کے ساتھ لٹکائے. تو وہ بھی یاجوج ماجوج بھی ایسے ظلم کیا کرتے تھے. اب انہوں نے کہا، وہ جو قوم تھی نا، انہوں نے کہا جی یہ پہاڑوں کے پیچھے سے ایک ایسی قوم نکل کے آتی ہے جس نے ہمیں بڑا تنگ کر رکھا ہے،
تو ذوالقرنین کو کہا کہ آپ ہمیں جو نا ہماری اس سلسلے میں کوئی مدد کریں، ٹھیک ہے، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس دیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو کوئی ٹیکس دیتے ہیں. اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی ٹیکس دیتے ہیں، کچھ پیسہ روپیہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں یہاں سے ان سے پروٹیکشن کے لیے نا یاجوج ماجوج سے پروٹیکشن کے لیے ہمیں کوئی یعنی سامان اسباب مہیا کر دیں، تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اچھا یہ دیکھیے، یہ جو قوم تھی نا، یہ بتاتے ان کے اثرات جو آج کل جو ہمیں ملتے ہیں، جو ڈاکٹر صاحب نے تحقیق کی، جو ان کے آثار موجود ہیں، وہ دربند، دریات و دربند یہ دو ملک ہیں، اس کے درمیان کو کچھ اثرات ملتے ہیں. اور یہ جو دیوار بنائی تھی نا، اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے. ذوالقرنین نے کہا کہ بھائی مجھے جو تم یہ کہہ رہے ہو دیوار بنانے کے لیے، تم اس کے لیے مجھے کچھ دو نہیں، تم بس محنت سے میری مدد کرو اور میں تمہارے ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، اور حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالتا ہوں. اور یہ بند ایسا تھا کہ یہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آ سکتے تھے، اور اس پر نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا. اور ذوالقرنین کا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دیکھیے، یہ دیوار تھی نا، یہ اس پہ جو تحقیق کی، اس کی لمبائی تقریباً 50 میل تھی. کتنی تھی؟ 1 میل ہوتا ہے 1.25 کا، کتنا ہوتا ہے تلا اندازہ؟ 1.25 کا 1 سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو 50 میل سے مراد ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے 70-80 کلومیٹر دور تقریباً گجرانوالہ دیجنا اتنی لمبی دیوار بنائی. 2 پہاڑوں کے درمیان جو دیوار بنائی، یہاں سے لے کے گجرانوالہ تک اتنی لمبی دیوار بنائی. اور اس کی جو اونچائی تھی تقریباً 29 فٹ 29 فٹ. یہ کتنا ہے؟ 11 فٹ. نیچے والا بھی ملا لو 10 فٹ، 10 یعنی 10 فٹ ہے، نیچے والا 11 فٹ، 10 و 10 20، اور اس سے اوپر ایک اور فلور، 3 فلور. یہ اتنی اونچی ہائٹ، 50 فیٹ لمبائی اور اتنی اونچی ہائٹ. اور اس کی چوڑائی تھی 10 فٹ. یہ 10 فٹ سے بڑا، یہ 10 فٹ ہے، اتنی بڑی چوڑائی. یہ بلکہ 10 فٹ اتنی بڑی چوڑائی ہے، اور 29 فٹ اس کی ہائٹ ہے، اور 50 میل اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے. اتنی لمبی انہوں نے ذوالقرنین نے وہ بنائی. لیکن انہوں نے یہ کہا، یہ زبردست یہاں پر بتایا کہ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا تو اسے پیوند خاک کر دے گا. یعنی آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگیں، یہاں پر ایک بڑا زبردست نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، ایک تو اللہ کے نام سے شروع کریں، اس کے بعد یہ کریں، یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے کیا، اس کو کہیں کہ میں نے کوشش کی، اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے میں اس کام کو کرنے میں کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر میں کہوں یہ میں یعنی کیونکہ قرآن مجید کی سورہ یاسین کے اندر بھی آیا ہے نا کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. یا کوئی کام اچھا ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. کیا کہنا ہے؟ ماشاءاللہ. آپ نے دیکھا گھروں کے اوپر جب کمپلیشن کے قریب ہوتا ہے تو وہ ماشاءاللہ کا بورڈ لگا دیتے ہیں تاکہ نظر نہ لگے. ماشاءاللہ اور انشاءاللہ یہ لفظ ہے نا، میں نے یہ سعودی عرب کے اندر بڑا نوٹ کیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جب بھی ہوتا ہے نا، یہ اکثر مائیں جب ہوتے ہیں بچہ گرتے ہیں، اوہ کیا کہتی ہیں بچے؟ اللہ خیر کہتی ہیں. کیا کہ کوئی ایسے لفظ کریں الحمدللہ، یہ ایسے کوئی بات کا جو ہے مائیں بھی حسبی اللہ ایسے کوئی لفظ نکالتی ہیں، حسبی اللہ. جیسے یہ فاطمہ نیچے نکالتی ہے کہ بچی گرا ہے، وہ بچہ گرا، حسبی اللہ ایسے. تو آپ کوشش کریں آپ کے زبانوں کے اوپر بھی ہر وقت یہ الفاظ رہنے چاہیے. کوئی اچھی چیز دیکھیں ماشاءاللہ کہیں، یا کوئی کام کرنا ہے کہ میں کل کروں گا، کہیں انشاءاللہ میں کل کروں گا، یا انشاءاللہ ہو جائے گا، یا انشاءاللہ کروا دیں گے، یا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے. تو ذوالقرنین نے بھی کہا کہ میں نے دیوار تو بنا دی ہے، بڑی مضبوط دیوار. اس کے اندر سیسے سے مراد ہے کہ اس میں لوہا، تانبا، پیتل، یہ ساری معدنیات کو اس کو پگھلا کے اس میں ڈالا گیا تھا. اتنی موٹی دیوار تھی. یعنی آپ دیکھیں لوہے کی کوئی پتلی سی پتری بھی ہو نا، اس کو آپ توڑنا چاہے تو ٹوٹتی ہے. تو وہ 10 فٹ اتنی موٹی، اور کتنی ہائٹ ہے؟ 29 فٹ 29-30 فٹ. یعنی ایک منزل نیچے، ایک منزل یہ، ایک اس سے اوپر منزل. اتنی 29 فٹ اس کی ہائٹ اور 10 فٹ اس کی چوڑائی، اور لمبائی کتنی؟ 50 میل اس کی لمبائی. اتنی موٹی دیوار. آج چھوٹی سی پتری کو تو اگر آپ اس کو توڑنا شروع کریں تو جان نکل جاتی ہے. سوراخ کریں نا کسی اسپینر سے سوراخ نہیں تو ڈرل سے بڑی مشکل سوراخ ہوتا ہے. یہ ذرا سی ہماری یہ دروازے کی چوکاٹیں لگیں لوہے کی، اس کے اندر ڈرل سے سوراخ کریں دم نکل جاتا ہے. سوراخ کر کے زور لگا کے اتنی پتلی ہے 10 سینٹی میٹر کی، اور وہ اتنی 10 فٹ کی دیوار ہے. ابھی تک وہ دیوار جو ہے نا، وہ کچھ لوگوں نے شاید کہا ہے کہ وہ دریافت کر لی ہے کہ وہ، بلکہ یہ یاجوج ماجوج کی ایک صحابی بتاتے ہیں کہ وہ صحابی شاید گئے تھے، اس کے بعد دوبارہ ان کا نظر نہیں آئے. وہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تو وہاں پہنچے، وہاں انہوں نے دیکھ کے واپس آ کے بتایا کہ میں نے فلانی جگہ بھی اس طرح کی چیز دیکھی ہے.
لیکن بعد میں جو صحابہ گئے وہ نظر نہیں آئے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گوگل میپ سے جو ہے نا کچھ لوگوں نے ٹریس کیا ہے کہ ایک ایسے ایریا ہے کہ جہاں ایک دیوار سی بنتی نظر آتی ہے. ایک تو دیواریں چین نظر آتی ہے نا, ایک یہ دیوار بھی کچھ لوگوں نے ٹریس کی ہے. لیکن ابھی تک ایگزیکٹلی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دیوار وہی ہے یا اسی دیوار کا یہ جو ہے نا وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اب یہ دیوار جو ہے کیا ہوگا, قرب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے. اور یاجوج ماجوج کیا کریں گے, ایک دریا ہے, جس ایک دریا کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی آتا ہے کہ وہ اس دریا سے گزریں گے تو ایک لشکر گزرے گا, وہ آدھا پانی پی کے چلے جائے گا, دوسرا لشکر گزرے گا پورا کا پورا پانی پی کے چلے جائے گا, خشک ہو جائے گا دریا, اور وہ لوگوں کو مارتے چلے جائیں گے. اور پھر یہاں تک کہ بالکل جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے پھر جا کے کہیں گے جی اب ہم تمہارے خدا سے لڑتے ہیں. تو یہاں میں ہمارے سعودی عرب کے اسکالر ہیں, ان کا میں سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ وہ تیر لیں گے اور تیر لے کے آسمان کی طرف چلائیں گے, تیر لے کے آسمان کی طرف جائیں گے اور تیر آسمان کی طرف جائے گا اور اللہ کے حکم سے وہ خون آلودہ ہو کے نیچے آئے گا. تو وہ لوگ وہ کہیں گے, یاجوج ماجوج کہیں گے لو جی آج ہم نے ان کے رب کا بھی خاتمہ کر دیا, ان کے اللہ کو بھی ختم کر دیا جس کا یہ بڑا کہتے تھے. اس کے بعد وہ اللہ وہ اسکالر وہ بتا رہے تھے کہ وہ پھر ایک زمین سے کیڑا سا نکلے گا, چھوٹا سا ارتھ وارم کی طرح ایک کیڑا ہے, وہ نکلے گا, وہ ان کے جسم میں لگ جائے گا اور وہ اس کو کھا کے ختم کر دے گا. پوری کی پوری قوم جو اس کیڑے سے اللہ تعالیٰ ختم گئی. اللہ کا یہ بے تحاشا لشکر ہے نا. دیکھیں ایک کرونا بھی اللہ کا ایک لشکر تھا, لشکروں میں سے ایک لشکر تھا جو کہ نظر which cannot seen by the naked eye, ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے کتنے سارے لوگ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. کرونا لگتا تھا اور سانس کے ذریعے جاتا تھا, پھیپھڑوں کو گلا دیتا تھا, ختم کر دیتا تھا, چلے. تو اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ, سورہ ملک کے اندر پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ طاقت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کام کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کے اندر ہم نے 2-3 بس اب اس کو سمرائز کر لیتے. 2-3 چیزیں ہمیں ایک تو ملی. ایک تو یہ کہ جب ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں, اس کے اندر ہمیں میسیج مل رہا ہے کہ جب آپ کے پاس عزت ہے, جب آپ کے پاس دولت ہے, جب آپ کے پاس شہرت ہے, تو انسان کو تکبر میں نہیں مبتلا ہونا بلکہ اللہ کا شکر, جتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نواز ہے اتنا زیادہ شکر گزار کریں اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے, جن کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے, جن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے, جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے. اس وقت الحمدللہ کتنے بڑے بڑے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں, لائٹ پنکھے کے اندر بیٹھے ہیں. آپ جا کے دیکھیں نا, سیلاب آئے, لوگ بیچارے روڈوں کے اوپر آ گئے, ان کے مال مویشی بہہ گئے ہیں, لوگ کرنٹ سے کئی بندے مر گئے. آج ہم کتنی, تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی خوبصورت سوسائٹی کے اندر بٹھایا ہوا ہے, بہن بھائی باپ بچے سب کچھ دیے ہوئے ہیں, پھر آپ کو آزاد دیے ہوئے ہیں, آنکھیں دی ہوئی ہیں, کان دی. تو جتنا زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں اتنا اللہ کا شکر گزار کریں. اس کے بعد اس چیز کا بھی شکر کریں کہ یہ نہ ہو کہ یہ نعمت آپ سے چھن جائیں. جو بھی آپ کام کرنا کہیں جی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں نے یہ کیا, اور یہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا جب تک قائم رہے گی, جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو. ہم نے سنا اس بادشاہ جو مالدار تاجر کا قصہ سنا نا, کہ تاجر کے جو بیوی تھی وہ فقیر کی بیوی بن گئی, اور وہ جو تاجر تھا خود فقیر بن گیا. کروڑ پتی ارب پتی بندہ وہ فقیر بن گیا, اور فقیر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اتنے بڑے مال و دولت اس کو مہیا کر دی. تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ان قصوں سے سبق حاصل کرنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.